کیلنڈر کے مطابق ماہ محرم کی پہلی تاریخ سے اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے۔ اس طرح سے یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت والا ہے۔ جہاں سنی مسلمان اس مہینے میں امام حسین اور ان کے 72 شہیدان کربلا کو یاد کرتے ہیں، تو وہیں خاص طور سے محرم کی 1 تاریخ سے شیعہ حضرات مجلس کے روپ میں امام حسین اور 72 جاں نثاروں کو یاد کرتے ہیں، ذکر حسین کرتے ہیں اور مجلس کے کرتے ہیں۔ ساتھ ہی اس افسر پر سینہ جنی محرم کا چاند نظر آنے کے بعد ساری دنیا میں امام حسین اور ان کے 72 جانثاروں کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اسی کرم میں اتر پردیش کے جنپد مراد آباد میں بھی انیک امام باڑوں اور انیک استھانوں پر امام حسین اور شہادت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی مراد آباد کے چوموکا پل استھت شیعہ امام باڑہ میر سعادت علی خاں میں بھی متولی گلریز حیدر کے نیترتو میں مجلس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس اور سینہ زدی کا پروگرام آیوجت کیا جائے گا، جس میں مراد آباد کے علاوہ دوسرے شہروں سے بھی شیعہ حضرات بڑی تعداد میں تشریف لائیں گے اور آج کے کاریہ میں بھی ادھک سنکھیا میں شیعہ حضرات موجود رہے اور ذکر حسین کیا گیا۔ امام حسین اور ان کے 72 جاں نثاروں کو رہتی دنیا تک لوگ یاد کرتے رہیں گے اور یاد کر رہے ہیں۔ حسین ابراہیم کی قربانی سے بدل دیتے یا دھورا امتحان صرف ایک ہے میرا عاشق کائنات میں، اسے حسین کہتے ہیں کہ امتحان ہوگا۔ اب ابراہیم نے دعا کی پروردگارہ وہ عاشق جو امتحان لے گا، آواز آئی وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ابراہیم کو آخرین میں ہوگا، یعنی آخر والے اسے تیری نسل میں رکھنا، فخر کر سکوں کہ تیرا عاشق تیری نسل ہے۔ آدم گھبرانا نہیں، نوح گھبرانا نہیں، موسیٰ اور عیسیٰ ابراہیم گھبرانا، کربلا کی کل ریتی پر فاطمہ کے لال میں سجدے میں جھکی قدرت اس قدر تیز تھی، میدان بنا کی آواز، کی ہوا کی آواز اللہ جانتا تھا اگر حسین جیسی امامت کا چراغ نہ جلاؤں تو پھر میرا پورا دین چوری ہو جائے گا، اس لیے حسین کیجیے گا۔ اب اللہ نے انبیاء کا امتحان کیسے لیا؟ اللہ نے ساری روحوں کو اکٹھا کیا، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ سارے انبیاء محبت کرتے، عشق کا امتحان تمہیں دینا ہوگا۔ ہر نبی کا بنانے والا امتحان کیا ہے؟ امتحان میں وعدہ یاما، امتحان زمین پہ جاتا۔ تم نیکیوں کی آخری سرحد پہ نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ اپنی سب سے محبوب اور پسندیدہ قرآن کے محبوب خوش ہے، جو لباس ہمیں بڑا محبوب ہے وہ اٹھا کے دے، تو قرآن کے اندر نیکیوں تک پہنچو، جو چیز تمہیں پیاری ہے وہ اٹھا کر دے دو کسی کو، بتا دو، تو نیکیوں تک پہنچ سکتے ہو۔ اب امتحان تھا جان کا، قصہ اولاد کا، یہ سب سے انسان کیا کچھ کر دیتا ہے، یہ سب سے خطرناک امتحان۔ رات کے امتحان ایسا پیچھے ہٹ جاتے، اس کے بعد ابراہیم جیسی شخصیت آگے بڑھی، اللہ نے دیکھا اس میں صلاحیت ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھتے ہیں، عشق کہتے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں حسین ہم آپ سے محبت میں عشق کر رہے ہیں، آپ کی عزاداری کو بچانے کی کیا ضرورت، ہمارا سارا کام آپ کے لیے بچانے کی ہماری تو تمہارا کام، یہ ہے عشق۔ اب ابراہیم آگے بڑھے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ابراہیم کود پڑے، فرشتہ درمیان میں آنے لگا، حاجر وہ یاد رکھا نہیں ہے تو جس سے میں اس سے یہ بے نیازی تھی، عشق کا امتحان تھا۔ اللہ نے جبریل سے کہا کہ جاؤ امتحان دو۔ دوسرا جبریل آئے مشرق پیکر میں اور کہہ رہے سبحان القدوس ربنا ورب الملائکہ۔ ابراہیم کھڑے ہو گئے، عصا لے کر، کہ واہ کیا خوبصورت فکر، ایک کام کرو یہ پیسے ہیں اسے دے دو، ایک بار اور کہو امتحان میں عشق کی منزلوں میں داخل ہو چکے ہو، صلوات پڑھے محمد کا آخری امتحان بہت بڑا امتحان تھا، ہر نبی نے اہم کیا۔ اب آدم کا امتحان زمین میں شروع ہوا، عشق کا امتحان تھا، توحید سے عشق کرتے تھے آدم،
لیکن امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے اس طرح سے جیسا ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا قاتل نکل گیا. بیٹا قاتل نکل گیا. اللہ نے کہا رہنے دو، عشق کا امتحان ناکام ہے. محبتوں کے امتحان میں پاس ہو. پھر اس کے بعد اللہ نے نوح سے کہا عشق کا امتحان دو. منہ کشی چلاتے رہے. بیٹا نافرمان نکل گیا. اللہ نے کہا واپس آ. اور اللہ نے ان سے کہا امتحان لینا. اسی لیے تو نبی نے فطرہ کا دیکھنا حسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات. میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی. جب حسین نے دیکھا کہ میرا وقت مدینے میں ہو سکتا ہے اور مدینے کو رسول اسلام نے دارالرمان بنایا تھا، مکے کو اللہ نے دارالرمان بنایا ہے، مدینے کو رسول نے دارالرمان بنایا تھا. میں اس مدینے کی امن و امان کو برباد نہیں ہونے دوں گا. عزیزوں، یہ دیکھ کر حسین مدینہ چھوڑ کر چلے ہیں صرف ہماری خاطر، صرف ہم لوگوں کے لیے حسین کی قربانی تھی. آج حسین کربلا کے قریب ہے. حسین نے کربلا سے پہلے اپنا ایک سفیر بھیجا ہے جسے مسلم بن عقیل کہتے ہیں. اسی لیے بھیجا تھا کہ جاؤ ہدایت کرو، جاؤ لوگوں کو پیغام دو کہ یزید برائی پھیلا رہا ہے، یزید باطل کا سردار ہوا، باطل کو پھیلا رہا ہے. اس باطل تو لوگوں نے مسلم کے ہاتھ میں بیعت کی تاریخ میں لکھا ہے کہ 24,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھ میں بیعت کی. اور اس کے بعد جب انتظار آیا ہے تو تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک وقت تو تھا کہ جب مسلم نے صبح کی نماز پڑھی ہے تو 18,000 لوگ، جب ظہر کی نماز پڑھی تو چند ہزار لوگ، جب عصر کی نماز پڑھی تو 350 لوگ. اور ابھی تو ایک وقت پڑا مسلم میں کہ جب مغرب کا وقت آیا تو مسلم کے پیچھے کوئی نہیں تھا. مسلم کا مسلح کھینچ لیا گیا، مسلم کو مسجد سے دھکے دے کر باہر نکال دیا گیا. اب عزیزوں، حسین کا وہ قاصد اجنبی گلیاں، اجنبی شہر، اجنبی محلہ، ان گلیوں میں گھومتا ہوا حسین کا سفیر ایک چبوترے پر جا کر بیٹھ جاتا ہے. ان کے ساتھ میں کرفیو جیسے حالات بنا دیے، کرفیو جیسے حالات صوبے کے. عزیزوں، وہاں سب کے دروازے بند ہیں، کوئی دروازے سے باہر نہیں نکل رہا ہے. مسلم ایک دروازے میں ایک چبوترے پہ بیٹھے ہیں. عزیزوں، وہاں پر جو اس کی ملکہ تھی وہ اپنا دروازہ بند کرنے آئی. اب تو اس نے